بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب اردو ادب چینل کھاریاں گزٹ. میں ہوں گل بخش عالوی. آج کا کالم بعنوان اگر مگر میں الجھا پاکستان. ناظرین، ممتاز کالم نگار اور تجزیہ نگار آسمہ شیرازی کی غیر جانبدار سوچ، کاش ہم ایسا ہی سوچیں جیسا آج آسمہ شیرازی نے بہت کچھ سوچ کر لکھا ہے. کاش ہم عام پاکستانی اس کالم کو پڑھ کر اور سن کر اپنے گریبان میں دیکھیں اور سوچیں کہ کیا آسمہ شیرازی نے جو لکھا وہ غلط ہے. لیکن اگر زندہ ضمیر سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو پھر اپنے دیس اور دیس میں اپنے مستقبل کو سوچیں. اس لیے کہ خدا کبھی اس قوم کو برباد نہیں کرتا جس کے دیسی خود اپنی قوم کو برباد نہیں کرتے. تو آئیے سنتے ہیں آسمہ شیرازی کا کالم اگر مگر میں الجھا پاکستان. لکھتے ہیں، ہم دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں اور آسمان نظر میں لانے کی جستجو ہے. بند گلی میں ہے مگر نگاہیں منزل پر جمانے کی کوشش. ہم مسدود راہوں کے مسافر ہیں مگر زیادہ سفر ہاتھ نہیں. دہائیوں سے نازک دور سے گزرنے والی مملکت پر اب جب اصل نازک وقت پڑا ہے تو کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں. گردش ایام بدل گئی، ہند سے بدل گئے، تاریخ بدل گئی، مگر حالات نہیں بدلے. دعا ہے کہ نیا سال اچھا ہو مگر برا ہو اس مگر کا جو امید اور خدشے کے درمیان آ کھڑا ہوا ہے. وطن عزیز اگر مگر میں گر چکا ہے. سوالات خدشات کا روپ دھارے سامنے آ کھڑے ہیں. اس برس معیشت کا کیا حال ہوگا؟ معاشی حالات یہی رہ گئی تو کیا ہوگا؟ غربت بڑھ رہی ہے جبکہ بڑھتا افراط زر انسانوں کو سستا کر رہا ہے. سیاست میں استحکام اس برس بھی نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ہائی ووٹ جمہوریت لنگڑی لولی بھی نہ رہی تو کیا ہوگا؟ انتخابات ہوئے تو کیا، نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ عمران خان اندر رہے تو کیا، باہر آئے تو کیا؟ نواز شریف باہر نکلے تو کیا، خود ساختہ جیل میں رہے تو کیا ہوگا؟ حکومت بن گئی تو ایسا کیا ہوگا؟ نہ چلی تو کیا ہوگا؟ مخلوط حکومت بنی تو کتنا چل پائے گی؟ اور سیاسی استحکام نہ ملا تو کیا ہوگا؟ قومی رہنما اس معاملے پر خاموش ہیں اور دیکھا جائے تو یک طرفہ سیاسی ماحول شبہات بڑھا رہا ہے. نواز شریف کے خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے. خدشات میں الجھے یہ سوالات عام ذہنوں میں ہیں یا نہیں مگر فیصلہ سازوں کے ذہن میں ضرور گونج رہے ہیں. اب انہیں کون بتائے کہ اختیار و اقتدار کی غلام گردشوں میں پلنے والے سنگین خطرات کو جس مخصوص اینک سے دیکھنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس کا نمبر بدل چکا ہے. شاہ محمود قریشی کی ویڈیو گرفتاری کے بعد سمجھنے والوں کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ انتخابات کیمروں کی نگرانی میں ہوں گے. ریاست کو اس بند گلی میں دھکیلنے کے لیے قصور کس کا ہے؟ اس کا جواب پاکستان کے ہر شہری کے پاس ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں تو صرف ارباب اختیار کو، جو آج بھی چنیدہ انصاف پر یقین رکھتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی ووٹ رجیم کے سیاسی کردار کو جیل میں رکھا جائے، انہیں سیاست سے روک دیا جائے، کارکنوں کو ڈرا دیا جائے مگر ان کے پیچھے چھپے عسکری کرداروں کو مقدس میوزیم میں چھپا دیا جائے؟ آدھا سچ اور آدھا انصاف مملکت کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے. اب تو صرف شکستہ ڈھانچہ ہے جو ہلکے سے اشارے کا منتظر ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک بار پھر 71 کی طرح معاشرے میں تقسیم کی خلیج وسیع ہو چکی ہے؟ 71 کے انتخابات طویل آمریت کا نتیجہ بنے اور ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا. معیشت الگ آخری سانسوں پر ہے. ریاست اور معاشرہ سب بحران کا شکار ہے. کیا بھی یہ بھی محض اتفاق ہے کہ اندرونی محاذ پر لڑتی ریاست کو بیرونی خطرات کا سامنا بھی ہے؟
مغربی اور مشرقی معاش پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پڑوسی انڈیا انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہاں سے حافظ سعید کی حوالگی کے مطالبے کی ٹائمنگ اپنی جگہ اہم ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ انتخابات میں کام آئے گا؟ ناظرین، عام انتخابات کے پہلے یعنی کاغذات نامزدگی کے مرحلے کو یقینی طور پر مس ہینڈل کیا گیا اور طاقتوروں کے ساتھ ساتھ تھیٹر لگانے کو تیار کی بورڈ جنگوں نے کامیابی سے عام انتخابات کو متنازع بنانے میں بہرحال اپنا کردار ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی کی ویڈیو گرفتاری کے بعد سمجھنے والوں کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ انتخابات کیمروں کی نگرانی میں ہوں گے۔ ایسے میں مقتدرہ بے بس اور بے اختیار سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا ہی کا ہوگا۔ بہرحال شاہ محمود قریشی کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جائے۔ سردار اختر مینگل جیسے رہنماؤں کو بلوچستان کی سیاست دور رکھنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اور اگر وقت ملے تو آسما شیرازی کے اس کالم کو دل سے پڑھیں، دل میں سوچیں، اپنے دماغ میں سوچیں، اپنے پاکستان اور پاکستان کے خوبصورت مستقبل کو سوچیں۔ سیاستدان آتے اور جاتے رہیں گے، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہیں گے۔ ہم نے اپنے دیش، اپنے وطن، اپنے پاکستان کو سوچنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سوچنا ہے۔ ہمیں کوئی نہیں دیتا، ہمارا رازق ہمارا خدا ہے۔ اس لیے نظریاتی وابستگی اپنی جگہ، لیکن شیطان کی شیطانیت کو سمجھنا بھی تو مومن کا فرض اور حق ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔